بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کن فیکون صرف دو لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کن تو ہو جا، یعنی فیکون تو ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز دوست احباب، مجرب وظائف چینل کے میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی رات اگر آپ یہ 2 رکعت نفل والا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو واللہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کی ہی رات اگر 2 نفل پڑھ کے اس کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہیں تو جو بھی آپ مانگیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی تکلیف میں پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کو چیز درکار ہوگی، اللہ رب العزت سے آپ سوال کریں گے تو نماز ختم ہونے سے پہلے، یعنی صبح ہونے سے پہلے آپ کو وہ چیز عطا کی جائے گی اور آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ دلی حاجت پوری کی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کن فیکون والی نماز، یعنی 2 رکعت نفل نماز جو کن فیکون پر مشتمل ہے، اس کا پڑھنے کا پورا طریقہ آج آپ کے حوالے کروں گا اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی رات اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا ایسا معاملہ اٹکا ہوا ہے جس میں آپ بہت پریشان ہیں، تو بذات خود اگر آپ یہ عمل کریں یا پھر آپ کسی سے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، کہیں بھی اس کی اگر کوئی ایسی حاجت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کن فیکون والی یہ نماز کا طریقہ ان لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ معزز دوست احباب، اس نماز کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنی بھی باتیں میں آپ سے اس نماز کے بارے میں کروں، جتنی بھی فضیلت اس کی بیان کروں، جتنے بھی انوارات اس کے بیان کروں، وہ کم ہیں۔ یہ ایک بہت ہی قیمتی نماز ہے اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نماز ہے۔ بہت ہی قیمتی یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ ہر جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ہر جائز حاجت پوری کرنے کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے۔ دنیا جہان کی بھی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، چاہے جس حد تک وہ مسئلہ ہو، آپ یہ نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ آج ہی کی رات یہ نماز پوری کرنے سے پہلے آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ اس نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نماز کو جاہلوں سے شیئر مت کرو، یعنی جاہلوں کے حوالے مت کرو، ورنہ وہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دنیا مانگ لیں گے۔ آپ اس بات کا مطلب شاید نہیں سمجھے ہوں گے، یہ اتنی قیمتی اور بابرکت لاجواب نماز ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دنیا بھی مانگ لے گا تو اللہ اسے دنیا دے دے گا، کیونکہ اللہ سے مانگی ہوئی ہر چیز اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا مانگے، چاہے وہ آخرت کی بھلائیاں مانگے، چاہے وہ اپنی معاملات کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں وہ مانگے، تو ہر چیز اس نماز کی بدولت مل جاتی ہے۔ معزز دوست احباب، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کی کوئی بھی دلی مراد ہے، آپ جو چاہیں اس نماز کی بدولت اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مانگیں اور یہ نہ مانگیں، جائز مقصد کی حد تک آپ جو چاہیں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اللہ پاک سے ضرور مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ 2 چیزیں آپ نے لازمی مانگنی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ وظیفہ کرتا ہے، کن فیکون والے یہ نماز پڑھتا ہے، تو 2 چیزیں لازماً مانگے۔ سب سے پہلے تمام امت مسلمہ پر اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے، رحم فرمائے، یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ چیز آپ نے مانگنی ہے کہ مرتے دم تک ہمارا ایمان سے خاتمہ ہو، یہ چیز بھی آپ نے اللہ پاک سے مانگنی ہے تاکہ ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو۔ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ یہ دعائیں بہت ہی اہم ہیں، آخرت کے لیے یہ دعائیں بہت ہی اہم ہیں۔ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعائیں مانگنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ 2 چیزیں مانگنی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی دلی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، چاہے شادی کا مسئلہ ہے، چاہے محبوب کا مسئلہ ہے، چاہے شوہر کا مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہے، چاہے روزگار کا مسئلہ ہے، چاہے صحت کے حوالے سے مسئلے مسائل ہیں، چاہے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو آپ نماز پڑھنے کے بعد وہ پریشانی اللہ پاک کے سامنے رکھیں
انشاءاللہ اللہ پاک اس نماز کی توفیل، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانی ختم فرمائے گا اور آپ کے معاملات میں اللہ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ معزز دوستوں، اب میں آپ کو کن فیکون والی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل مجرب وظائف پر ابھی نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں اور واقعی آپ کو یہ نماز بہت پسند ہے تو اس کے لیے کمنٹس میں سبحان اللہ لکھتے جائیں۔ اللہ پاک اس کا بھی آپ کو اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ دوستوں، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بہتر ہے کہ رات کو تہجد کے وقت پڑھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے کہ آپ تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد مجبوری کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا تہجد کے وقت پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ غسل سے پاک صاف ہو کر اچھا لباس پہننا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے جو حاجات کے لیے ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے قل یا ایھا الکافرون یہ والی جو صورت ہے 10 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 10 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ باقی نماز عام نمازوں کی طرح آپ نے 2 رکعت نفل کمپلیٹ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے یہ والے اعمال اس طریقے سے کرنے ہیں۔ پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے، اسے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ درود پاک آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ اللہ پاک کے نام آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ویسے یہ اذکار پانچوں وظائف جو میں نے ابھی آپ کے حوالے کیے نماز کے پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں بتایا ہی ایسے گیا ہے کہ سجدے میں پڑھے جائیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو ایسے معاملات میں آپ 2 زانوں بیٹھ کر بھی یہ وظائف کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ معزز دوستوں، جتنی زیادہ آپ کی دعا میں تاثیر ہوگی، جتنا زیادہ درد کے ساتھ آپ دعا کریں گے، جتنا زیادہ کیفیات میں آ کر آپ دعا کریں گے، عاجزی میں آ کر رونے والا چہرہ بنا کر آپ یہ دعا کریں گے جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، تو یقین مانیے اتنا ہی زیادہ تیزی سے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کی دلی جائز حاجات مرادیں پوری کی جائیں گی۔ کن فیکون والی یہ نماز کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں ہے معزز دوستوں، بہت ہی بڑی نماز ہے، بہت ہی عمدہ یہ وظیفہ ہے، بہت ہی عمدہ یہ نماز ہے۔ وہ احباب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ وظائف کیے ہیں، بہت زیادہ اعمال کیے ہیں، دعائیں کی ہیں، لیکن ہم تھک چکے ہیں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، ان کے معاملات وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، ایسے احباب کے لیے میرا مشورہ ہے وہ احباب اس نماز کو لازمی پڑھیں۔ یہ نماز ان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی ہر پریشانی ختم کرنے کے حوالے سے، ہر جائز دلی مراد پوری کرنے کے حوالے سے، براہ راست اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے کن فیکون والی یہ نماز بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہترین ہے۔ اگر آپ اس نماز کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستوں، آخر میں یہ بات بھی آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ یہاں ٹائٹل میں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بعد نماز عشاء کن فیکون پڑھنے کا طریقہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، جو کمزور ہیں، جو تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، تو ایسے احباب عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی احباب کوشش کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ تہجد انہیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو بھی ہماری دلی حاجت ہے، جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی یہ وظیفہ کرے، یہ نماز پڑھے، اللہ اس کا پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ و احسن الجزا۔